نواں پارہ قال الملأ سورۃ الاعراف تسلسل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے میرے ہمراہ کر دو۔ فرعون نے نشانی طلب کی تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا، مانن و جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا تو روشنی سے جگمگ جگمگ کرنے لگا ید بیضا۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر آل فرعون نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر کے سرزمین مصر سے ان کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ پھر تمام شہروں سے نامی گرامی جادوگروں کو بڑے بڑے انعام و اکرام کی ترغیب دے کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ان نامور جادوگروں کے ٹولے نے ایسے مظاہرے پیش کیے کہ دیکھنے والی آنکھیں خوفزدہ ہو گئیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے اشارے پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور چشم زدن میں جادوگروں کا جگہ ہے اور سارا جادو ٹوٹ گیا۔ جادوگروں نے فوراً محسوس کیا کہ موسیٰ کا عصا جادو کا عصا نہیں ہے جس کے ذریعے ان کے زبردست اور مشہور زمانے تلسم کو توڑ دیا گیا ہے، بلکہ یہ تو کوئی نئی اور مخفی قوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی پس پناہی کر رہی ہے۔ یہ سوچ کر سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم سب اس سازش میں شریک نظر آتے ہو، خبردار تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں گے۔ اب جادوگروں کا گروہ ذلت لذت ایمان سے آشنا ہو چکا تھا، وہ کہاں مرغوب ہوتے۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور حالت ایمانی میں اپنی موت کی دعائیں مانگی۔ ادھر فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر مسلسل عذاب بھیجے تاکہ ان کو ہوش میں لایا جا سکے، لیکن وہ کہاں ہوش میں آتے۔ اچھا زمانہ آتا تو ڈینگے مارتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، برا زمانہ آتا تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر الزام لگاتے کہ انہی کی وجہ سے یہ برے دن دیکھنے کو ملے ہیں۔ طوفان پر طوفان آئے، ٹڈی دل کے حملے ہوئے، کبھی سرسریوں اور کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ آخر کار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور ان کی جگہ وہی کمزور بنی اسرائیل ارض فلسطین کے وارث بنا دیے گئے۔ غلامی کی زنجیروں سے رہائی ملتے ہی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ان کے لیے ایک معبود بنایا کر دے دیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہا کہ جس پروردگار نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی ہے اسے چھوڑ کر جھوٹے خدا کی فرمائش نہ کرو، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تاکہ احکام خداوندی کی تختیاں دے دی جائیں۔ وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات چیت کی تو انہوں نے اپنے رب سے خواہش کی کہ میں تجھے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا تم مجھے نہ دیکھ سکو گے، ہاں دیکھنے کے لیے تمہارا اصرار ہی ہے تو سامنے پہاڑی پر نظر ڈالو، میں وہاں نظر آؤں گا۔ پھر اللہ نے سامنے کی پہاڑی پر اپنی تجلی کی ایک جھلک بتائی تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ادھر حضرت موسیٰ خش کھا کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ کی 40 دن کی غیر حاضری کے دوران میں بنی اسرائیل نے سونے کے زیورات کو پگھلا کر بچڑے کی شکل کا ایک معبود بنا لیا جس میں بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم کو اس جاہلانہ حرکت میں مبتلا پایا تو سخت غضبناک ہو گئے۔ احکام خداوندی کی تختیاں ایک طرف چھوڑ دیں اور اپنے بھائی ہارون کے بال پکڑ کر ان کی سرزنش کی اور پوچھا کیا تم سب لوگ اللہ کے احکام کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے جواب دیا کہ جو لوگ بچڑے کو اپنا معبود تسلیم کر چکے ہیں وہ سخت سزا پائیں گے، ہاں جو لوگ توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ بڑا رحم اور کرم کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 ممتاز اور نامور سرداروں کا انتخاب کیا تاکہ ان کے ہمراہ کوہ طور کے دامن میں بچڑے کی پرستی کے جرم کی معافی کے لیے اللہ سبحانہ سے اجتماعی توبہ اور دعا کی جائے۔ وہاں بھوچال کے جھٹکوں اور بادلوں کی گھنگرج، بجلیوں کی کڑکٹا ڈوب اندھیروں اور مہیب آوازوں کی وجہ سے خوف و ہراسانی کا عجیب ناقابل بیان سما چھایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے گریہ زاری کرتے ہوئے کہا، دعا کی کہ پروردگار اگر تو ہمیں ہلاک کرنا ہی چاہتا تو یہاں ہماری حاضری سے پہلے ہی ہمارا قصہ تمام کر دیا ہوتا، مگر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ تیری رحمت بے پایاں سے بعید ہے کہ تو ہمیں ہلاک کر دے۔ بے شک چند خاندانوں کی بدبختی کی وجہ سے بت پرستی کا گناہ سرزد ہوا، یہ دراصل ایک آزمائش تھی اور آزمائش میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کو تیری توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو ہی ہمارا ولی اور مولا ہے، کارساز ہے، تو ہمیں بخت دے اور ہمارے
لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ جو لوگ احکام شریعت کی پابندی کریں گے، تورات و انجیل میں جس آخری نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت اور مدد کریں گے، وہی فوز و فلاح کے مستحق ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ میں ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ تعالیٰ کا جو زمین و آسمانوں کی سلطنت کا مالک و مختار ہے۔ قوم موسیٰ کی ایک ہدایت یافتہ گروہ کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اللہ کے اشارے پر حضرت موسیٰ نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 خاندانوں کے لیے 12 میٹھے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ ان پر بادلوں کو سایہ فگن کر کے انہیں دھوپ سے بچا لیا گیا۔ من و سلوہ کی نعمتیں کھانے کے لیے دی گئیں۔ اتنی ساری بخششوں، اتنی عظیم نعمتوں اور عنایتوں کے باوجود انہوں نے پھر سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح ہفتے کے دن کی فضیلت کا لحاظ کیے بغیر مچھلی کے شکار سے باز نہ آنے والوں کو اللہ نے بندر بنا کر چھوڑ دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل نافرمانی کی یہ سزا دی گئی کہ قیامت تک یہ طرح طرح سے رسوا ہوتے رہیں گے۔ قرآن عزیز روز ازل کا ایک عظیم الشان منظر پیش کرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ نے ذریت آدم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری اولاد آدم نے بیک و زبان میں کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ عالم غیب میں اس عظیم اجتماعی عہد کا مقصد اتمام حجت کرنا تھا تاکہ قیامت کے روز کوئی یہ عذر کرنے نہ پائے کہ ہم خدا کی وحدانیت سے بے خبر تھے، اور یہ کہ شرک ابتدائی آفزنی سے چلا آ رہا ہے، اور یہ کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی شرک کی ڈگر پر چلتے آ رہے ہیں۔ جو شخص کتاب اللہ کا علم رکھتے ہوئے پرہیزگاری کی روش اختیار نہیں کرتا، شیطان اسے بہت دور لے کر نکل جاتا ہے۔ خواہش نفس مبتلا ہو کر دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ کتا جس پر حملہ کیا جائے تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے، اور چھوڑ دیا جائے تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت سے نوازتا ہے وہی راہ راست پاتا ہے، اور جسے اس کی رہنمائی نہیں ملتی وہ ناکام و نامراد ہو کر رہ جاتا ہے۔ درحقیقت بہت سے انسان اور بہت سے جن ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ جب مرد اپنی عورت کو ڈھانک لیتا ہے تو عورت کو خفیف سا حمل رہ جاتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھا سا بچہ عطا ہوا تو ہم تیری بارگاہ میں شکر بجا لائیں گے، لیکن جو ہی ان کے ہاں صحیح و سالم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بخشش و عنایت میں وہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیسے کم عقل لوگ ہیں یہ، ان فرضی معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ نہ دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ کسی قسم کی مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، نیک باتوں کی تلقین کیے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو، شیطان ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگو، قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو کر سنو، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں خوف ہو، زاری کے ساتھ اور زبان سے بھی دبی دبی آواز میں۔ سورۃ الانفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتلایا کہ ایسا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس پر کوئی اپنا حق نہیں جتلا سکتا۔ سچے ایمان والوں کے لیے دل اللہ کا ذکر سن کر کپکپا اٹھتے ہیں، کلام اللہ کو سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، انہیں اپنے پروردگار پر کامل اعتماد ہوتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے مدارج ہیں، بہترین رزق ہے، خطاؤں اور لغزشوں کی معافی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر بعض مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ ملک شام سے واپس ہونے والے قریش کے تجارتی قافلے پر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ لشکر قریش سے جو مکے سے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر آ رہا تھا مسلمانوں کو ٹکرا دے تاکہ حق کو نمایاں اور باطل کو سرنگو کر دیا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ نے خوشخبری دی کہ ان کے لیے مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک پہنچ رہی ہے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کرنے کے لیے ان پر نیند کو مسلط کر دیا اور آسمان سے بارش برسائی تاکہ ان کی ہمت بندے اور قدم مضبوطی سے جم جائے۔ اس نے فرشتوں کو اشارہ کیا کہ کافروں کی گردنوں پر بھرپور وار کیا جائے، ان کے جوڑ جوڑ پر کاری ضرب لگائی جائے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مطلع کیا کہ جنگ بدر میں جو قتل انہوں نے کیے ہیں وہ انہوں نے نہیں بلکہ اللہ نے
کیے ہیں۔ رسول اللہ نے لشکر کفار کی طرف جو ریت پھینکی تھی وہ انہوں نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، امانتوں میں کمی بیشی نہ کرو۔ یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد سامان آزمائش ہیں، ہمیشہ خدا ترضی کی روش اختیار کرو، وہ تمہارے خسروں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ منکرین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے یا قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی بہترین منصوبہ بندی سے ان کے سارے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جبکہ وہ توبہ اور استغفار کر رہے ہوں۔ اللہ کے گھر کے حقیقی متولی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہوں، جن کی عبادت سیٹیاں بجانے اور مال پیٹنے کا نام ہو۔ اہل ایمان، اے اہل ایمان، ان کافروں سے جنگ کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو ان کافروں سے جنگ کرنا چاہیے یہاں تک کہ فتنے کا سد باب ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔